انسان کو اس کی وسعت کے حساب سے جو ہے وہ اس پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے جی اس سے زیادہ نہیں ڈالا جاتا. بالکل. لیکن آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حساب سے یہ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوگا یہ جو بوجھ اس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے اس کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتا ہے. یہ تو جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا نا کہ وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ان اللہ لا یکلف نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. بالکل. یہ بالکل ایسا ہے. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے بنی آدم کے اس روئی زمین کے اوپر آنے کے آغاز سے لے کر آج تک اور آج کے بعد کل قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزما لیتا ہے. قرآن کریم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں تمہیں ضرور آزمائیں گے, کچھ خوف کے ساتھ, کچھ بھوک کے ساتھ, اور کچھ مال اور دولت کی کمی کے ساتھ, اور اسی طرح کچھ ثمرات کی کمی کے ساتھ. یعنی آزمائش اللہ رب العزت کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو بھی آزماتا ہے. آپ اگر انبیاء کرام کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو تمام انبیاء کرام اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش سے گزرے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ آزمائش کے اوپر پورا اترتے ہیں, وہاں پر وہ صبر سے کام لے لیتے ہیں, صبر سے کام لیتے ہیں. اور جو اللہ رب العزت کی ان آزمائش کے موقع پر اگر وہ صبر نہیں کر لیتے تو ظاہر ہے پھر وہ ہدایت کے راستے سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر یہ جو چند چیزوں سے آزمانے کا تذکرہ فرمایا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, پھر آپ بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو. کہ جو آیت کریمہ آگے تلاوت فرمایا نا کہ بشارت دے دیں ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ رب العزت کی جانب جانے والے ہیں. اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں آزما رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں جا کر صاحب اولاد ہو گئے, لیکن اسی والد کو, اسی باپ کو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش فرما دیں. اور جب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے اس کو پیش فرمایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے. انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر صبر کر لیں. معاشرے کے اندر بھی اگر اس طرح کے مسائل اگر ہیں تو جو ہم دین کے ماننے والے ہیں, اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں, تو ظاہر ہے اللہ اور رسول کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.